بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کا ٹاپک جو ہے اس میں بچوں کی بدتمیزی سے تنگ ماؤں کے لیے ہے، یہ جو بہت زیادہ آج کل ہو گیا ہے کہ بچوں کی بدتمیزیاں اور نافرمانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بہت دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ میرے دونوں بچے اب بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حاضر جواب اور کچھ بدتمیز ہو گئے ہیں، جو کہ کسی طور پہ بھی میرے لیے قابل برداشت بات نہیں تھی اور کسی ماں کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ میں نے دن رات ان کی طرف خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ گھر سے باہر کے ماحول پہ پابندی لگا دی کہ بچے زیادہ باہر نہ جائیں۔ گھر میں دوستوں کی آمد پہ پابندی لگا دی کہ میرے دوستوں سے کوئی بچے بات کیش تو نہیں کر رہے۔ ٹی وی اور میڈیا پہ بھی پابندی لگاتی کیونکہ زیادہ تر بچے ٹی وی اور میڈیا سے ہی بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ سارا فارغ وقت میں اپنے بچوں کی طرف لگا دیا، ان کے ساتھ کھیل کود کے ذریعے ان کو تعلیم و تربیت دینا شروع کر دی۔ لیکن پھر بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، جو میں آؤٹ کمز چاہ رہی تھی وہ مجھے نہیں مل رہے تھے۔ ایک دو دن بہت روئی، اللہ پاک کے سامنے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں میرے بچے صحیح راہ پہ نہیں آ پا رہے، میں جیسا چاہتی ہوں یہ کیوں ایسے نہیں ہو رہے۔ ایک دن اپنی پرانی یادیں ایسی ہی تازہ کر رہی تھی کہ ایسا لگے کہ خزانے کی کنجی میرے ہاتھ لگ گئی، میرے دماغ کی بند کھڑکیاں کھل گئی ہو۔ وہی بات ہے نا، جب انسان کوشش کرتا ہے تو آخرکار اپنی منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ تھک ہار کر اس کوشش کو چھوڑے نہیں تو ضرور اپنی منزل میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ میری تقدیر سنورنے لگ گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری مدد فرمائی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جب سے ہوش سنبھالا اپنی امی کو فجر کی نماز کے بعد آٹا گوندتے دیکھا۔ وہ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی رہتی تھی، ساتھ ساتھ آٹا گوندتی تھی۔ پھر دوپہر کے لیے سالن بنانا ہوتا تھا تو بھی لہسن پیاز سبزی سب کچھ کرتے کرتے اللہ کا ذکر لازمی ہوتا تھا۔ اور امی یہی کہتی تھی کہ میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کہ کھانے میں برکت رہے، اس کی بدولت میری اولاد کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے منہ میں جانے والے نوالا بھی اللہ کی ذکر سے بھرپور ہو۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرے سارے اچھائیاں میرے بچوں کے آگے آئی ہیں، کوئی برائی میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے خود بھی ایسے ہی کیا تھا۔ پھر ایک دو سال سے میں بغیر درود شریف پڑھنے کھانے پکانے لگ گئی کی طرف مگن ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گھر سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، میرے بچے بگڑ رہے ہیں۔ جب یہ سب یاد آیا تو میں نے دھیان دیا کہ اللہ کے ذکر کو مجھے پھر سے اپنا لینا چاہیے۔ پھر میں نے اللہ کے ذکر کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور جانے نہ دیا۔ کھانا پکا رہی ہوں یا بچوں کے لیے کوئی لنچ تیار کر رہی ہوں یا ان کے فرینچ فرائز بنا رہی ہوں، کچھ بھی کام کر رہی ہوں، اس میں درود شریف کا ذکر ہمیشہ لازم رکھتی تھی۔ پھر مجھے غیبی سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں تھوڑا بھی پکے لیکن وہ بابرکت ہوتا تھا کہ سب کو پورا جاتا تھا۔ بچوں کی طرف سے بھی دل مطمئن ہو گیا، بہت ان کی تربیت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہونے لگی، سنورنے لگی، بیماری بھی جاتی رہیں۔ پانی بھی پیا تو اللہ پاک کا نام لے کر پیا، روزانہ شکرانہ بھی بھیجا اللہ کے اوپر، نوافل کی روٹین بنا لی۔ مجھے کبھی اپنے گھر سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ پھر کبھی یہ نہیں لگا کہ میرے گھر کوئی چور نہ آ جائے۔ زندگی بہت پرسکون سی ہو گئی۔ بس کچھ عرصہ غفلت میں گزرا، بے سکونی کا گزرا، اللہ پاک نے تھام لیا۔ یا اللہ بس تیرا ہی سہارا چاہیے مجھے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اپنی زندگیوں میں کھانے پینے کی تمام اشیاء پر اپنے رب کا نام لے کر استعمال کرو، زندگی میں بے چینی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاری اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔